آج ہم اسلام کے ایک بنیادی تصور سلف کا طریقہ پر بات کریں گے، یعنی ہمارے نیک ابتدائی بزرگ اور ان کے اللہ کی صفات اور تعلیمات کو سمجھنے کے طریقے پر۔ سلف کی اصطلاح ان پہلی 3 نسلوں کے مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کی پیروی کی اور ان کی تعلیمات کو بغیر تبدیلی کے آگے بڑھایا۔ یہ نسلیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے شاگرد اور ان کے بعد آنے والے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ قرآن اور حدیث کی ان کی سمجھ ہمیں اللہ کے پیغام کو صحیح طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ آج ہم وضاحت کریں گے کہ سلف کی پیروی کا کیا مطلب ہے، اس اصطلاح کے بارے میں عام غلط فہمیاں اور عبادت میں بدعات سے بچنے کی اہمیت۔ سلف کا راستہ سمجھنا۔ امام ابن قدامہ وضاحت کرتے ہیں کہ سلف اللہ کی صفات کو بہت سادگی اور خلوص کے ساتھ قبول کرتے تھے۔ وہ اللہ کے کلام اور صفات کو بغیر کسی پیچیدہ تشریح یا انسانی منطق کے مطابق کیے بغیر قبول کرتے تھے۔ ان کا مقصد اللہ کے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیدھے اور صاف طریقے سے سمجھنا تھا۔ یہی طریقہ امام احمد بن حنبل کے مطابق بھی تھا، جو اللہ کے کلام کو جیسا ہے ویسا ماننے پر زور دیتے تھے، بغیر ذاتی تشریحات یا تبدیلی کے۔ اللہ کے کلام کو جیسے ہے قبول کرنا۔ ابن قدامہ 3 اصولوں پر زور دیتے ہیں: اقرار، امرار اور اثبات۔ اقرارن کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل طور پر قبول کرنا۔ سلف کے نزدیک جب اللہ نے اپنے بارے میں کچھ بیان کیا یا قرآن میں کچھ کہا تو وہ اس بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کرتے تھے۔ امرار ہون کا مطلب ہے بات کو جیسے ہے ویسے ہی آگے بڑھانا۔ انہوں نے اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور نہ ہی اسے کسی دوسری سوچ یا فلسفے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ اثبات تو ان کا مطلب ہے تصدیق کرنا۔ انہوں نے اللہ کی صفات کو اسی طرح مانا جیسے اللہ نے بیان کیا، بغیر کسی تبدیلی یا ذاتی تشریح کے۔ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے سلف نے عاجزی اور فرمان برداری کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے اللہ کی حکمت اور علم پر مکمل بھروسہ کیا۔ سلف کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنا ہو۔ آج کچھ لوگ سلف کی اصطلاح کو اپنے گروہ کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، جیسے یہ صرف ان کا حق ہے، جبکہ سلف کا مطلب کسی خاص فرد یا گروہ کی پیروی نہیں، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے قرآن اور حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا۔ بدقسمتی سے موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے اس اصطلاح کا غلط استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں میں فرق پیدا کیا ہے۔ عبادت میں بدعات سے بچنا۔ سلف کا ایک بنیادی اصول یہ تھا کہ وہ عبادت میں بدعات سے بچتے تھے۔ مثال کے طور پر مخصوص دعائیں یا اذکار کو غیر ثابت شدہ طریقے سے پڑھنا، مخصوص تاریخوں پر رسومات انجام دینا یا ایسی مذہبی محفلوں کا آغاز کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل نہیں تھیں۔ صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھے، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو کسی تقریب کے ساتھ نہیں منایا، نہ ہی وہ ایسے طریقے سے جمع ہوئے جو انہیں سکھایا نہیں گیا۔ انہوں نے اضافی نمازیں اس طریقے سے ادا نہیں کی جو انہیں سکھایا نہیں گیا تھا۔ انہوں نے ایسی رسومات یا عادات اختیار نہیں کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ میں شامل نہ تھی۔ ان کی سادگی اور اصل تعلیمات پر عمل نے اسلام کو اس کی خالص حالت میں محفوظ رکھا۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ عام زندگی کے معاملات جیسے ٹیکنالوجی یا طب میں ان چیزوں پر پابندی نہیں ہے جو قرآن یا حدیث میں صراحت سے بیان نہیں ہے، لیکن جب بات عبادت کی ہو تو کچھ بھی نیا شامل نہیں کیا جانا چاہیے تاکہ اصل پیغام محفوظ رہے۔ فرقہ واریت سے بچنا اور سیدھے راستے پہ چلنا۔ ایک مشہور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے फरमाया कि उनकी अमत मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हो जाएगी मगर सिर्फ एक गुरवा नजात पाएगा। जब पूछा गया कि यह गुरवा कौन होगा तो आपने फरमाया वो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है। इस महफूज गरवा को अक्सर अहलुस सुन्नह मत कहा जाता है, जो अपने अंदर कोई इन्हिसार या फ़ख्र का मज़ाहिरा नहीं करती बल्कि असल तालीमात की पैरवी और अम्मत की वहदत पर यकीन रखती है। आज हम देखते हैं कि लोग अपने ख़ास फ़र्क़े या गिरोहों पर फ़ख्र करते हैं और अपने आप को मुख्तलिफ अलक़ाबात देते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें कुरान में सिर्फ मुसलमान कहा है और ये नाम काफ़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का मतलब सादगी और खुलूस से चलना, फ़िरक़ों में बंटने से बचना और अपनी ज़ाती तशरीहात से परहेज़ करना है। इमाम औज़ाई याद दिलाते हैं कि हमें सुलफ़ के अक़वाल पर कायम रहना चाहिए, चाहे लोग हमें रद्द करें या तनक़ीद करें। ख़ात्मा सुन्नह पर अमल बग़ैर किसी इज़ाफ़े या कमी के आखिर में याद रखना ज़रूरी है कि इस्लाम मुकम्मल है जैसा अल्लाह ने उसे नाजिल किया। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतदाल पर जोर दिया। आपके कुछ सहाबा सख्त इबादत करना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें याद दिलाया कि बेहतरीन ऐमाल वो हैं जो एतदाल के साथ किए जाएं, न तो मुबालगा आमेज़ी में और न ही गफलत में। आएँ हम सलफ़ की मिसाल पर चलते हुए अंतिहाओं से बचें, बिदआत को रद्द करें और कुरान व हदीस को उसकी असल शक्ल में अपनाएं। अल्लाह की हदायत मुकम्मल है और हमें उसमें कुछ बढ़ाने या कम करने की ज़रूरत नहीं।